چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے، انٹرسٹنگ اور دلچسپ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کیا کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ آج بھی یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے اور سورہ قلم کی 49 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ کتنی آیات سیکھ چکے ہیں؟ 49 آیات۔ 49 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ایک اور آیت کی تلاوت کریں گے اور اس طرح ہماری 50 آیات مکمل ہو جائیں گی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں، بتائیں کتنے ہیں؟ یہ بتانے ہیں کتنے ہیں؟ 5۔ حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ 5۔ اچھا، کون کون سے؟ یہ کون بتائے گا؟ چلیں آپ آ جائیں، لکھ کر بتائیں حروف کلکلہ، پڑھتے بھی رہیں ساتھ میں۔ قاف، غا، با، جیم، دال۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 حروف کلکلہ ہیں جن کے نقطے بالکل نظر نہیں آ رہے، تو نقطے تھوڑے واضح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 حروف کلکلہ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف کلکلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف کلکلہ۔ یہ 5 حروف کلکلہ ہیں اور ان کو ادا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو انہیں کس طرح پڑھیں گے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں، حروف کلکلہ ساکن ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ساکن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ جنبش اور حرکت کے، اس لیے ساکن کا کیا مطلب ہے؟ کسی لفظ کے اوپر جزم آ جانا۔ ٹھیک ہے، کسی حرف پر جزم آ جائے، جیسا کہ جیم ہے، یہ حروف کلکلہ میں سے ہے، اگر اس پر جزم آ گیا تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ساکن۔ کیا کہیں گے؟ ساکن۔ ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو حروف کلکلہ ساکن ہوں تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ یہ کون بتائے گا؟ چلیں بتائیں۔ جب حروف کلکلہ ساکن ہوتے ہیں ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب حروف کلکلہ ساکن ہوں گی تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آواز جو ہے وہ خوب لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، یعنی آپ اسے پڑھیں گے تو اسے فج تباہ نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے فج تباہ، ٹھیک ہے؟ فج تباہ، یہ جو جیم کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں کلکلہ، ٹھیک ہے؟ یہ تو اب آپ نے ساکن کے بارے میں بتا دیا۔ اب اگر حروف کلکلہ مشدد ہوں تو پہلے یہ بتائیں کہ حروف کلکلہ مشدد ہوں، مشدد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 3 دندان والی، مشدد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بتائیں۔ 3 دندان والی شکل کو مشدد کہتے ہیں۔ 3 دندان والی شکل کو مشدد نہیں کہتے۔ پیارے بچوں، یہ قوف پر جو آپ 3 دندان والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید۔ کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ اور جس حرف پر تشدید ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر قوف پر ہے تو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ تو یہاں قوف مشدد ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ جماؤں کے ساتھ۔
ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ گئی دونوں چیزیں. آپ بتائیں حروف قلقلہ ساکن ہو تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ جماؤں کے ساتھ. نہیں، غلط ہو گیا. آپ بتائیں حروف قلقلہ ساکن ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ ابھی بتایا ہے، دیکھیں ابھی آپ بھول گئے. جب حروف قلقلہ ساکن ہوتا ہے ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. ہاں، جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. خوب ظاہر ہوگا. اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ جماؤں کے ساتھ. جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. اور جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر با پر تشدید ہے. با حروف قلقلہ میں سے ہے جی. تو اس پر تشدید آ رہی ہے تو اسے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اسے رب نہیں پڑھیں گے. رب تو با کو تھوڑا جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جی. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اب اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے صاد. کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ بتائیں. 7. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. کون کون سے؟ یہ کون بتائے گا؟ چلیں آ جائیں لکھ کر بتائیں. لکھ کر بھی بتائیں اور پڑھ کر بھی بتائیں. ہاں یہاں سے لکھا آگے لکھ لیں. صاد. ضاد. ضا. ظا. غین. قاف. یہ تو آپ نے بالکل چھوٹا سا لکھا ہے. دیکھیں تو یہ 7 جو انہوں نے حروف لکھے ہیں یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ. انہوں نے یہ لکھے تو صحیح ہے لیکن ان کی ادائیگی انہوں نے بھی غلط کی ہے. ٹھیک ہے نا. اسے پڑھیں گے خا خا. خا خا. خا خا. اور اسے صاد نہیں پڑھیں گے. صاد. صاد صاد. صاد صاد. غاد ضاد. قا. قا. آپ نے اس کو پڑھا تو نہیں ہے. اسی طرح بعض پڑھتے ہیں توئیں تو یہ توئیں بھی نہیں ہے. اسے موٹا پڑھنا ہے لیکن ناک میں آواز نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. قا. قا. اسی طرح اسے بھی زوئیں پڑھا یا زوں پڑھا تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آئے گی اور ناک میں آواز بھی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، اسے پڑھیں گے وا وا. وا وا. اور اسے پڑھیں گے غین غین. اور اسے پڑھیں گے قاف. قاف. ٹھیک ہے، کوف یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ موٹا نہیں پڑھنا کہ کوف بن جائے. قاف. قاف. اب یہ 7 جو ہیں یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. اب حروف مستعلیہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ کون بتائے گا حروف مستعلیہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم؟ چلیں کسی اور سے سنتے ہیں پھر آپ سے سنیں گے. ٹھیک ہے، بتائیں. ہمیشہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھیں. صحیح جواب ہے ان کا؟ جی. چلیں آپ ریپیٹ کر دیں اس کو. ہمیشہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. سمجھ بھی آیا یا صرف دہرا دیا؟ سمجھ آئے. یعنی حروف مستعلیہ جہاں بھی آئیں گے نا انہیں آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ من الصالحین پڑھنا یہ غلط ہے. سا یہ باریک پڑھا، اسے پر کر کے پڑھیں گے من الصالحین. ٹھیک ہے، اسے پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ جہاں بھی آئیں گے حروف مستعلیہ انہیں آپ پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آگے مل کر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. فَاجْتَبَاهُ 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 رَبُّهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ فَجَعَلَهُ من الصالحين من الصالحين. من الصالحين. من الصالحين. اب پوری آیت ملا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اچھا یہاں پر 3 جگہ پر ہوئے دیکھیں 1 2 اور 3. آپ نے تینوں کو ایک جیسا پڑھا تو ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہا پر کیا ہے؟ پیش ہے اور باقی دونوں جگہوں پر ہا پر الٹا پیش ہے. زبر زیر پیش کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں تو اس سے ہم کھینچیں گے نہیں. ٹھیک ہے، باقی دونوں جگہوں پر الٹا پیش ہے اس سے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، فَاجْتَبَاهُ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ فَجَعَلَهُ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ من الصالحين. من الصالحين. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کوئی غلطی بتائے گا ان کی؟ بتائیں۔ انہوں نے جیم پہ نا جماؤ نہیں کیا، خوب ظاہر نہیں کیا جیم کو، جماؤں نہیں کیا، خوب ظاہر نہیں کیا، خوب ظاہر نہیں کیا۔ خوب ظاہر نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس کی ادائیگی خوب ظاہر کر کے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑا بہت کلکلہ ظاہر کیا لیکن واضح ہونا چاہیے کہ آپ کلکلہ کر رہے ہیں۔ فَاجْتَبَاهُ، ٹھیک ہے، اور کوئی غلطی؟ اچھی کوشش کی، ماشاءاللہ، مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں۔ اور کوئی سنائے گا یہ آیت؟ پڑھیں۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کوئی غلطی بتائے گا ان کی؟ بتائیں۔ صوت کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، صالحین پڑھے، پھر کس طرح پڑھا انہوں نے؟ صالحین پڑھے، ویسے پڑھیں گے کس طرح پھر؟ صالحین، اور انہوں نے کیا پڑھا؟ صالحین۔ ٹھیک ادائیگی کی، لیکن آپ نے ایک غلطی کیا کی، آپ نے اسے کچھ زیادہ ہی کھینچا اور اسے ایک الف کے برابر کھینچا۔ ٹھیک ہے، دونوں کو برابر برابر کھینچنا ہے، دونوں کم زیادہ نہیں ہو۔ ایک الف کے برابر دونوں کو کھینچنا ہے تو دونوں برابر ہوں، ایک کو زیادہ ایک کو کم نہیں کھینچنا۔ ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے، مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں۔ آخری کسی سے سنتے ہیں، کون سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ٹھیک سنا ہے انہوں نے؟ جی ماشاءاللہ، سب نے بہت اچھی کوشش کی، مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنا ہے، پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور آیت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اس آیت سے پیارے بچوں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام، تمام انسان، بلکہ جانوروں، پیڑوں، درختوں، پودوں، پہاڑوں، پتھروں، ہر چیز کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شامل ہے، اور ہر چیز کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے ہم سیگمنٹ میں سنیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر رحمت اور شفقت کیسی تھی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر کس طرح رحم کیا کرتے تھے اور ان پر کس طرح شفقت کیا کرتے تھے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ پیارے بچوں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا اور وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ رونے لگا۔ وہ رونے لگا، اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ سکون محسوس کرنے لگا اور بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھنے لگے کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک شخص کا نام بتایا، تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو بلوایا اپنے پاس اور فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں ان جانوروں کا مالک بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ مالک بنایا ہے، اور جانوروں کو تمہارا فرما بردار بنایا ہے، تمہارا حکم ماننے والا بنایا ہے، اور تمہارا اطاعت گزار بنایا ہے کہ ہم جانوروں سے جو کام لیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ رحم کیا کرو، اور تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم اور شفقت کیا کرتے تھے اور ان سے بھی پیار اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اور ان کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی جانوروں پر شفقت کرنی چاہیے، انہیں پریشانی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم، کسی نے نام سنا ہے؟ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں
کہ میں ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کے خیمے کے پاس سے گزرا. خیمہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل گھر بتائیں. جیسے آج کل گھر ہوتے ہیں نا، گھر کو خیمہ بولتے ہیں. جھوپڑیاں جو ہے، جھوپڑی کو خیمہ بولتے ہیں. خیمہ جو ہوتا ہے وہ لکڑی اور کپڑے سے جو ہے وہ بنایا ہوا ایک ٹینٹ، جس طرح ہمارے یہاں پر لگتے ہیں ٹینٹ سمجھ لیں. تو ٹینٹ کے پاس سے جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے وہاں پر ایک ہرنی بندھی ہوئی دیکھی. کیا دیکھی؟ ہرنی بندھی ہوئی دیکھی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں سے گزرے اور ہرنی نے آپ کو دیکھا تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے. کہاں سے لایا ہے؟ جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، جبکہ میرے 2 بچے ہیں جو جنگل میں ہیں. یہ مجھے چھوڑتا نہیں کہ میں ان کے پاس جا کر انہیں دودھ پلا سکوں. تو ہرنی کی بات سن کر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تم اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ تو ہرنی عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں ضرور واپس آ جاؤں گی. اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ پاک مجھے عذاب دے. جب ہرنی نے ایسا کہا تو پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ جنگل کی طرف چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے وہیں پر باندھ دیا جہاں سے آپ اس کو کھولا تھا. اتنے میں وہ شخص بھی آ گیا جو اس ہرنی کا مالک تھا. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرنی مجھے بیچ دو. کیا کرو؟ بیچ دو. تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہرنی آپ کے لیے تحفہ ہے. یعنی وہ ہرنی جو تھی وہ اس شخص نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دی. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس ہرنی کو آزاد کر دیا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں جانور پر رحم کرنا چاہیے. ہمیں جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر رحم کیا کرتے تھے، ان پر شفقت کرتے تھے. تو ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، ان کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی جانوروں پر رحم کرنا چاہیے. پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہم نے سنی تھی کہ جانوروں پر ہمیں شفقت کرنی چاہیے، رحم کرنا چاہیے، انہیں تنگ پریشان نہیں کرنا چاہیے. جیسے بعض بچے ہوتے ہیں نا، کتے کو، بلیوں کو، جو گلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان پر رحم کرنا چاہیے، ان پر شفقت کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ یہاں پر ایک اور بات پتہ چلی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ کمال عطا فرمایا ہے، یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ جانوروں سے بھی گفتگو فرما سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے دونوں واقعوں میں سنا کہ پہلے واقعے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے گفتگو فرمائی اور دوسرے واقعے میں ہرنی سے گفتگو فرمائی، اور اس ہرنی اور اس اونٹ کی بات کو آپ نے سنا بھی. اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے، صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں عبید رضا بھائی اور دوسری طرف ہیں محمد زین بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں. پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر صحیح جواب دیں گے تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5. اور غلط جواب دیا تو 0. کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. تو پہلا سوال ہمارے عبید رضا بھائی سے ہے. عبید رضا بھائی، بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورہ عصر ہے. آپ عصر کا مطلب بتائیے. زمانہ. یہ کہہ رہے ہیں عصر کا مطلب ہے زمانہ، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبید رضا بھائی کو. اگلا سوال ہے زین بھائی سے. زین بھائی، آیت الکرسی کس سورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ. آیت الکرسی سورہ بقرہ میں ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ہمارے عبید رضا بھائی سے. عبید رضا بھائی، سورہ طارق قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 30 میں. ان کا یہ جواب کیا لگتا ہے زین بھائی، صحیح ہے؟ جی. سورہ طارق اما پارے میں ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال زین بھائی سے، بتائیں قرآن پاک کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کس نبی علیہ السلام نے کی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام.
حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہیں بھی ملے ہیں 10 پوائنٹس اور اب تک دونوں برابر ہیں، کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عبید رضا بھائی بتائیں قرآن پاک کے آخری پارے میں سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ 2۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ اب اگلا سوال ہے زین بھائی سے، بتائیے لِإِيلَافِ قُرَيْش یہ آیت قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ سورۃ القریش۔ سورہ قریش میں ہے، ان کا بھی یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں بھی 10 پوائنٹس مل گئے اور اب تک مقابلہ برابر ہے، کوئی فرق آ ہی نہیں رہا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ عبید رضا بھائی نماز میں کس سورت کو پڑھنے کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آمین کہتے ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مل گئے انہیں 10 پوائنٹس۔ چلیں آپ بتائیں تعوذ کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے کہتے ہیں تعوذ، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اب دونوں سے آخری سوال ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال پہلے آپ سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بتائیں، بہت ہی آسان سوال ہے آپ سے، وما ابرئ نفسی سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 13واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں بھی 10 پوائنٹس لے کر ہمارے زین بھائی کو ملے ہیں 50 پوائنٹس۔ آخری سوال عبید رضا بھائی سے، بتائیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی علیہ السلام کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ قرآن پاک میں آیا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس، اور ان کا بھی ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ دونوں ونر ہیں ماشاءاللہ آج کے ہمارے۔ اللہ پاک سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا